کیا اس سے بھی ورا ہے کوئی شان خبیر کی؟ اور پھر بغداد سے اعلان ہو رہا ہے نزعہ میں ہو یا قبر میں ہم آ ہی جائیں گے، نزعہ میں ہو یا قبر میں ہم آ ہی جائیں گے، رسوا نہ ہوگی عزت ہمارے فقیر کی، رسوا نہ ہوگی عزت ہمارے فقیر کی۔ اور قدمی کہا عراق میں دنیا نے سن لیا، قدمی کہا عراق میں دنیا نے سن لیا، دیکھی رسائی کیسی ہے پیران پیر کی۔ اور اے باب شہر علم کے فیضان واہ واہ، تھوڑی سی کو کم کر، اے باب شہر علم کے فیضان واہ واہ، اے باب شہر علم کے فیضان واہ واہ، تاثیر پوری پوری ہے خم غدیر کی، تاثیر پوری پوری ہے خم غدیر کی۔ اور محبوب تھام کر مع من احب یہ عرض ہے، یا غوث لیجئے خبر اپنے اسیر کی، یا غوث لیجئے خبر اپنے اسیر کی۔ اور حضرت ملا جامی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ گویم ز کمال تو چے غوث الثقلین اولاد نبی ابن حسن آل حسینہ، سرپا قدمت جملہ نہادند بگفتند تاللہ لقد آثرک اللہ علینا۔ اور پھر چشتیوں کے تاجدار بولے اور نام قطب الدین بختیار کاکی ہوا تو فرمایا ز بسم اللہ کنم آغاز مدح شاہ جیلانی، کہ برقدش درست آیت لباس اعظم الشانی، سیادت از امام رس او را در نسب نامہ، حسن از جانب والد حسین از جانب ثانی۔ گرامی قدر حضرات، سادات کرام، مشائخ عظام، علماء کرام، بالخصوص نہایت واجب الاحترام حضرت پیر طریقت، رہبر شریعت، فخر السادات حضرت پیر سید بلال چشتی شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، سجادہ نشین، گدی نشین، درگاہ عالیہ حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، برادر گرامی حضرت پیر سید مجاہد شاہ صاحب بخاری، آپ کے والد گرامی دامت برکاتہ القدسیہ حضرت پیر سید نظر عباس شاہ صاحب زید شرفہ و مجدہ، جملہ علماء کرام، آج کی یہ سالانہ محفل و مجلس جو 11ویں شریف کے عنوان کے ساتھ موسوم ہے، اس قرہ ارضی کے مختلف علاقوں میں جہاں جہاں اہل ایمان اہل عرفان بستے ہیں، انہیں اللہ نے یہ امتیاز عطا فرمایا خصوصاً اہل السنہ کو کہ وہ جب بھی ماہ ربیع الثانی آتا ہے اس مہینے میں اسی جوش ولولے عقیدت اور محبت کے ساتھ غوث پاک کی 11ویں مناتے ہیں جس ولولے کے ساتھ وہ حضور کے میلاد شریف کے مہینے میں حضور کا میلاد مناتے ہیں۔ آج بھی ایک 11ویں شریف کی محفل ہے لیکن میری 11ویں شریف نہیں ہے، اس محفل کا ایک امتیاز ہے اور امتیاز یہ ہے کہ ذکر غوث اعظم غوث جلی کا ہے اور صدر مجلس جو ہے وہ سجادہ ہند الولی کا ہے۔ دو بڑی نسبتیں یہاں پر جمع ہے، ہم بھی جا بجا حضور غوث پاک کی 11ویں شریف اور حضور غوث پاک کے تذکار جمیل کے ساتھ اپنی زبانوں کو بہرہ اندوز کرتے ہیں،
لیکن مزہ تب آتا ہے جب ذکر غوث جلی کا ہو اور سننے والا سجادہ نشین حضرت ہند الولی کا ہو۔ غالباً 2 سال قبل حضرت تشریف لائے، مجھے پہلی مرتبہ آپ کے سامنے خطاب کا شرف ملا، اور اس کے بعد حضرت نے اتنی محبتوں سے نوازا کہ مختلف مواقع پر ہندوستان میں بھی پاکستان میں بھی حضرت نے اس اختر کو یاد رکھا، اور ان الفاظ سے کہ جو میرے لیے سرمایہ افتخار ہے، آپ نے مختلف مواقع پر اور مواضع پر اس اختر کو یاد رکھا ہے۔ میں اس بات کا برملا اظہار کر رہا ہوں کہ فقیر کے دامن میں اور کچھ نہیں ہے، یا فیضان غوث جلی کا ہے یا فیضان ہند الولی کا ہے۔ گرامی قدر حضرات، 11ویں شریف کی محفل ہے۔ تمہیداً آپ کو میں اتنا بتا دوں کہ 11ویں شریف اور کچھ نہیں ہے، یہ ہے ہی ذکر اہل بیت۔ 11ویں شریف ذکر اہل بیت ہے، اور یہ ذکر اہل بیت اس لیے کہ جس غوث اعظم کا ذکر میں کر رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، وہ بیٹا مولا علی کا ہے، وہ فرزند مولا علی کا ہے، وہ لال مولا علی کا ہے۔ تو یہ ذکر غوث اعظم کا در حقیقت جو ہے، یہ ذکر مولا علی کا ہے، یہ ذکر اہل بیت کا ہے، یہ ذکر پنجتن پاک کا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، ابتداءً یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جب بھی 11ویں کرتے ہیں، اس میں پنہاں ذکر مولا علی کا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر طریقت کی طرف سے دیکھو تو علی علی ہے، نسب کی طرف سے دیکھو تو علی علی ہے، یہاں نسب میں بھی علی ہے، طریقت میں بھی علی ہے، خاندان دیکھو تو علی ہے، فیضان دیکھو تو علی ہے، اور تیسرا منظر ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا غوث اعظم کو اگر چشمہ لگا کے دیکھا جائے تو چشمے میں 2 ہی آئینے ہوتے ہیں، ایک دایاں اور ایک بایاں، اور دونوں چشمے کے دونوں آئینے بتا رہے ہیں ادھر بھی علی ہے، ادھر بھی مولا علی ہے۔ اس کے سوا نظارہ ہی کوئی نہیں۔ اسی لیے چراغ گولڑا نے یہی کہہ دیا، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے۔ ڈھیلا نہیں بولنا، ذرا بلند آواز سے بولیے۔ جب مولا علی کا ذکر میں نے عمدن چھیڑا ہے، قصدن چھیڑا ہے، ارادتن چھیڑا ہے، اور پاکستان کے کوچے کوچے قریے قریے میں یمین و یسار میں ہر طرف جا کے بحمداللہ تعالیٰ ایسی ایسی جگہوں پر بھی ذکر کیا جہاں لوگ قدم رکھنے سے بھی ڈرتے ہیں، لیکن ہم نے وہاں بھی جا کے حیدر حیدر کی صدائیں لگائی ہے، اور لوگوں کو بتایا ہے علی والا ہوتا ہی وہ ہے جو گلی نہیں دیکھتا، بس علی کو دیکھتا۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری، ڈھیلا نہیں بولنا، اور بلند آواز سے نعرہ حیدری۔ غوث اعظم کا ذکر کرنے والا وہ آدمی جھوٹا ہے جو علی کا دامن چھوڑ کے غوث جلی کی بات کرے۔ ہم اس قادری کو قادری سمجھتے ہی نہیں جس کے دل میں علی نہ ہو۔ میں نے جو جملہ بولا میں سبقت لسانی سے نہیں کہہ گیا، سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں۔ وہ قادری قادری ہے ہی نہیں جس کے دل میں علی نہیں۔ قادری چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، صغیر ہو یا کبیر ہو، ہند کا ہو یا سندھ کا، پنجاب کا ہو یا ہزارے کا، وہ کسی بھی علاقے کا ہو، ہم اسے قادری مانتے ہی نہیں۔ قادری ہونے کی سند یہ ہے، پہلے یہ تو بتا دل میں علی ہے یا نہیں۔ اگر تو دل میں علی ہے تو بندہ قادری ہے، اور اگر دل میں علی نہیں ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ کوئی پادری ہے، یہ قادری نہیں ہے۔ بھیس کیسا ہی بنا کے کیوں نہ آ جائے، ہم کسی خرگوش کے بہکاوے میں آتے ہی نہیں۔ چاہے کیسا امامہ کیوں نہ ہو، چاہے کیسا لبادہ کیوں نہ ہو، جامہ کیسا کیوں نہ ہو، ہم قادری اسے سمجھتے ہیں جس کے ہاتھ میں دامن مولا علی کا ہو۔ کیونکہ میں نے ابتدا میں کہہ دیا، یہاں نسب کی طرف سے دیکھو تو علی ہے، طریقت کی طرف سے دیکھو تو علی ہے، اور نسب میں دیکھیے حضور سیدنا عبد القادر جیلانی، الحسنی والحسینی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لاوکانی، فانوس نور حقانی، آپ ہیں اور آپ بیٹے ہیں حضرت ابو موسیٰ جنگی دوست کے، اور وہ بیٹے ہیں حضرت سید عبداللہ کے، وہ بیٹے ہیں حضرت سید یحییٰ زاہد کے، وہ بیٹے ہیں حضرت سید محمد کے،
یہ نسب والا منظرنامہ ہے. اور طریقت والے منظرنامے سے دیکھو, ادھر غوث اعظم ہے, غوث اعظم کا ہاتھ حضرت ابو سعید مخزومی کے ہاتھ میں, ان کا ہاتھ حضرت ابو الحسن علی کے ہاتھ میں, ان کا ہاتھ شیخ طرطوسی کے ہاتھ میں, ان کا ہاتھ شیخ تمیمی کے ہاتھ میں, ان کا ہاتھ شیخ ابو بکر شبلی کے ہاتھ میں, ان کا ہاتھ حضرت جنید بغدادی کے ہاتھ میں, ان کا ہاتھ حضرت سری سقطی کے ہاتھ میں, ان کا ہاتھ حضرت معروف کرخی کے ہاتھ میں, ان کا داؤد الطائی کے ہاتھ میں, ان کا حبیب عجمی کے ہاتھ میں, ان کا حسن بصری کے ہاتھ میں, حسن بصری کا مولا علی کے ہاتھ میں, اور علی کا ہاتھ خود محمد مصطفیٰ نبی کے ہاتھ میں. اور یہی وہ ہاتھ ہے جس کے لیے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم. میں نے کہا رب تک جانے کا ہمیں ایڈریس مل گیا, رب تک جانے کا پتہ مل گیا. تم سجدوں میں رب کو ڈھونڈتے رہے, ہمیں بغداد کی گلی کے ذریعے سے نجف کی گلی نظر آ گئی, نجف کی گلی سے علی ملا ہے, علی نے نبی تک پہنچایا ہے, نبی نے خدا تک پہنچا دیا. جو نہ اٹھائے گا اسے بھی دیکھ کے اونچی آواز سے حیدر 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 حیدر. اسٹیج والے بھی ہاتھ اٹھا لے, یہاں مولا علی سے بڑا کوئی نہیں ہے, سارے ہاتھ اٹھا کے بولیے در حیدر حیدر. نو پرابلم. حیدر کا نعرہ وہی لگائے گا جس کا حیدر. اور اگر ہم نعرہ نہیں لگاتے تو پھر میں یہ کہنے میں حق بجانے ہوں, اگر نہیں لگاتے تو میں یہ کہنے میں حق بجانے ہوں. یہ نعرہ وہی لگائے جس کا کوئی ہے در, اور جس کو اعلیٰ حضرت نے سناوا دے دیا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں, جن کا در نہ ہو نہ لگائے وہ حیدر. بحمد اللہ تعالی ہمارا وہ در ہے جدھر سے آؤ تو مصطفیٰ ملتا ہے. انہوں نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا فمن اراد العلم فلیأت الباب. میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے, تو جس شہر کے دروازے کو مصطفیٰ نے در قرار دیا ہے, ہمارا تو ہے در. کیا بولا میں نے, ہمارا تو اونچا بولنا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جس مدینے کو حضور نے خود اپنی طرف موصوف فرمایا, دو دروازے نہیں, دو در نہیں, ایک ہی در. اب یا تو در پہ آ جا یا در بدر جا, لہذا در ایک ہے اور جس کا در ہے وہی کہتا نظر آتا ہے حیدر 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 حیدر. جوش سے در ہے, کرسیوں والے بھی ذرا, صوفے والے بھی ذرا, حیدر حیدر حیدر. دیکھیے نسب کی طرف سے غوث اعظم کو دیکھیے, یہ آنکھیں اللہ نے دو دی, اس آنکھ سے غوث اعظم کا نسب دیکھو تو علی نظر آتا ہے, اس آنکھ سے غوث اعظم کا طریقت کا شجرہ دیکھو تو علی نظر آتا ہے. میں نے کہا ہم ناسبیوں سے کیا الجھے, تمہیں غوث اعظم محض غوث اعظم نظر آتے ہیں, کوئی ہم سنیوں سے پوچھے غوث اعظم ہے کون؟ میں نے کہا علی کا چھوٹا بچہ, علی کا چھوٹا بچہ. اور محض چھوٹا بچہ نہیں, وہ چھوٹے بیٹے تو بولا علی کے امام حسین ہے, علی کے بچوں میں سے چھوٹا بچہ غوث اعظم. میں نے کہا جس کا چھوٹا بچہ غوث اعظم ہے وہ علی خود کیا ہوگا؟ جن کا چھوٹا بچہ غوثیت میں اعظم ہے, جن کا چھوٹا بچہ غوثیت میں اعظم ہے, وہ علی غوثیت میں کس مقام پر ہوگا؟ وہ علی قطبیت میں کس مقام پر ہوگا؟ وہ علی ولایت میں کس مقام پر ہوگا؟ یہی تو وجہ ہے کہ جب غوث اعظم نے قدمی کا نعرہ لگایا تو سر معین الدین نے جھکایا ہے, اور جب ہاتھ پکڑ کے من کن تو مولا کا نعرہ نبی نے لگایا ہے تو سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے مانا ہے. مولا علی کو ابو بکر صدیق نے مانا. بخ کی مبارکباد. بعض لوگ کہتے ہیں صحابہ کرام میں کچھ ایسے تھے جن کو مولا علی سے کچھ مسئلہ تھا تو حضور نے مسئلہ کلیئر کیا. میں نے کہا مسئلے کلیئر کرنے پہ مبارکبادیں ہوتی ہیں, مبارکباد حضور کی مجلس میں حضور کی صدارت میں صحابہ دے رہے,
اور یہ مبارکباد محض معاملہ دلی قلبی رنجش کے دور کرنے کا نہیں، حضور نے علی کو کسی مسند پہ بٹھایا ہے، مولائی کی مسند پہ بٹھایا، اور آج کے ملا کو اگر بات سمجھ نہیں آئی تو کیا ہوا؟ ابو بکر صدیق کو مسئلہ بہت اچھا سمجھ آ گیا، جبھی تو بخ بخ کا نعرہ لگایا۔ حضرت عمر فاروق کو مسئلہ بہت اچھا سمجھ آ گیا، بخ بخ یعنی مبارک ہو مبارک ہو۔ میں نے کہا کبھی اتنا ہی غور کر لیتے کہ ابو بکر صدیق مبارک کا ہی کی دے رہے ہیں، عمر فاروق مبارکباد کس بات کی دے رہے ہیں؟ اگر دو لوگوں کے اندر معاملہ اگر ختم ہو جائے رنجش والا تو صحابہ کرام مبارکبادیں نہیں دیتے، تو نبی نے ہاتھ پکڑ کے فرمایا ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے۔ معلوم یہ ہوا ابو بکر کا اصل ماننے والا وہ ہے جو اپنے حقیقی معنوں میں مولا علی کو مولا مانے۔ ہمارے ہاں تو آج کل لفظ مولا پہ بھی رولا پڑ گیا، ایسے ایسے ناسبی ہماری صفوں میں در آئے، کہتے ہیں مولا کا یہ معنی ہے یہ معنی نہیں۔ میں نے کہا یہ مشکل تو نبی نے خود موقع پہ حل فرما دی تھی، جب حضور نے پہلے فرمایا سارے صحابہ کو جمع کر کے، توجہ ہے نا حضرات کی، پیچھے تک جو بیٹھے ذرا غور سے سن لیجئے، ہم وہ نہیں ہیں جو کسی میدان میں اترے اور ڈر جائیں، ہر میدان میں علی علی کرتے ہیں، میدان میں آ گئے ہو تو پھر کھل کے بات ہو، میں تو علی کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ؟ ڈنکے کی چوٹ پہ علی علی، اگر منصور نے سولی چڑھ کے علی الحق کہا ہے تو پھر ہم بھی حقدار ہیں کہ ہم بھی کہیں نحن مولا علی، ہم علی کے غلام ہیں۔ مولا کا معنی غلام بھی ہوتا ہے، تو مولا کا یہ معنی جو ہے یہ ہمارے لیے ہے، لیکن علی کے لیے کیا ہے؟ نبی نے ہاتھ پکڑ کے پہلے فرمایا اور صحابہ سے یہ فرمایا الست اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں مومنوں کی جانوں کا مالک نہیں؟ مومنوں کی جانوں کا بولے ڈھیلا نہیں بولنا، مومنوں کی جانوں کا، پھر آپ ڈھیلا نہیں بولیے، ذرا بولے تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ جو درس پیش کر رہا ہوں وہ اپنے منزل اور مقام تک پہنچ گیا۔ کیا میں مومنوں کی جانوں کا مالک نہیں؟ میں نے کہا یہ نبی نے پہلے معنی کا تعین فرمایا ہے، تعین معنوی فرمایا ہے، پہلے پوچھا ہے کیا میں تمہاری جانوں کا مالک نہیں؟ تو عرض کیا بلا کیوں نہیں حضور، آپ ہماری جانوں کے مالک ہیں۔ تو ساتھ ہی پہ حضور نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، فرمایا سن لو جس کی جان کا میں مالک ہوں پھر علی اس کی جان کا مالک ہے۔ محبوب بھی مانا ہے اور بھی بڑے اچھے اچھے معنی ہے، لیکن میں نے کہا یہ جو نبی نے پہلے آیت پڑھی ہے اسے نظر انداز کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ لہذا گرامی قدر حضرات، یہ جو غوث اعظم ہے یہ مولا علی کے چھوٹے بیٹے ہیں، مولا علی کے بیٹوں میں سے چھوٹے بیٹے، اور آپ کا لقب غوث اعظم، آپ غوث اعظم ہیں، اور امت کا اس پہ اجماع ہے کہ حضور سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی وہ غوث اعظم ہے۔ ذرا میری طرف دیکھیے، سب کی ساقی پہ نظر ہو، حضرت تشریف لے آئے، خوش آمدید، آپ نے محفل کو رونق بخشی اور اس کا رنگ دوبالا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ عوام اہل سنت پر قائم دائم رکھے۔ لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ہم جس کی 11ویں منا رہے ہیں وہ ہے کون؟ غوث اعظم ہے کون؟ گیلا نہیں بولنا، بلند آواز سے ہے کون؟ بہت سارے لوگوں کو اس میں بھی مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں آپ نے ان کو اعظم بنا دیا، اور غوث فریاد رس کو کہتے ہیں یہ اعظم کیسے ہو گئے؟ میں نے کہا آج یہ مسئلہ بھی آپ کے کسی امام سے طے کروا لیں، اور میں آگے چل کے بیان کروں گا۔ غوث اعظم کو پہلی مرتبہ اعظم ہم نے نہیں کہا، تمہارے بڑے نے کہا ہے، یہ آگے چل کے میں حوالہ پیش کرتا ہوں، لیکن میں عوام اہل سنت کو سلیس انداز میں بتانا چاہتا ہوں جن کی ہم 11ویں منا رہے ہیں وہ ہے غوث کیا وہ غوث اصغر ہے؟ غوث اصغر ہے نہیں، غوث اعظم، لیکن علی کے چھوٹے بچے ہیں۔ میں نے کہا جن کا 11ویں درجے پہ چھوٹا بچہ غوث اعظم ہو وہ علی خود کتنا اعظم ہوگا، وہ مولا علی خود کتنے بڑے ہوں گے۔ تو مجھے حضرت محمد بن حسن شیبانی جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، بڑے خوبصورت، بڑے وجیہ، بڑے نورانی چہرے والے، ان کے حسن کا عالم یہ تھا کہ یہ جب حضرت امام ابو حنیفہ کے پاس پڑھنے کے لیے آئے
تو ابھی ان کی داڑھی نہیں تھی، تو امام اعظم ابو حنیفہ ان کو ایک ستون کے پیچھے بٹھا کے، سامنے نہیں بٹھاتے تھے، اوٹ میں بٹھا کے آپ درس دیا کرتے تھے۔ امام محمد بن حسن شیبانی آپ جب فراغت حاصل کر چکے اور پھر مسند پر فائز ہوئے علم دین کی تقسیم کے، تو پھر ایک دن آپ بصرے تشریف لے گئے، توجہ فرمائیے گا، بڑی قیمتی بات ہے۔ بصرے تشریف لے گئے اور ایک گھوڑے پہ سوار ہے۔ جب بصرے میں آنے لگے تو وہاں یہود بھی آباد تھے۔ یہودیوں نے کہا یہاں ابو حنیفہ کا شاگرد آ رہا ہے تو یہ ہمارا قلعہ کو اکھاڑ دے گا، اس کے آنے کے بعد پھر ہماری گنجائش تو باقی نہیں، لہذا محمد بن حسن شیبانی نے اگر آنا ہے تو پہلے اسے ہمارے ایک یہودی عالم سے مناظرہ کرنا ہوگا۔ تو انہوں نے پہلے انتظام کر لیا۔ جو ہی شہر میں امام محمد بن حسن شیبانی داخل ہوئے تو یہودی پہلے سے راہ گھیر کے کھڑے تھے کہ محمد بن حسن شیبانی آئے گا، بیچ راہ میں مناظرہ ہوگا، اور اگر مناظرے میں یہ کامیاب ہو گیا، فائق ہو گئے، تو پھر تو بصرے میں آئیں گے، ورنہ ان کو بصرہ چھوڑ کے جانا ہوگا۔ لیکن آپ دیکھیں وہاں منظرنامہ کیا قائم ہوا۔ گھوڑے پہ سوار ابو حنیفہ کا شاگرد جس کا نام محمد بن حسن شیبانی ہے، حسن والا، وجیح چہرے والا، نورانی شباہت والا اور وجاہت والا، جب سواری پہ سوار بصرے میں داخل ہوا، یہودیوں کے عالم کی پہلی نظر محمد بن حسن شیبانی کے چہرے پر پڑی۔ چہرہ ایسا نورانی تھا، اسے بھول ہی گیا کہ میں مناظرہ کرنے آیا ہوں، وہ محمد بن حسن کا چہرہ ہی دیکھتا رہ گیا، تکتا ہی رہ گیا۔ محمد بن حسن شیبانی کا چہرہ دیکھا تو بے اختیاری کے عالم میں اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ مناظرہ کرنے آیا تھا حقانیت دین محمدی پر، لیکن محض محمد عربی کے ایک غلام کو دیکھا جس کا اپنا نام بھی محمد بن حسن تھا، بس چہرہ دیکھ کر کام ہو گیا۔ میں نے کہا کوئی چہرے بھی ایسے ہوتے ہیں۔ مباہلہ یاد آیا، آیت مباہلہ یاد آئی۔ ہر جگہ مناظرے نہیں چلتے بھائی، کوئی جگہ ایسی بھی ہوتی ہے جہاں چہرے کام دکھا دیتے ہیں۔ میں نے کہا ذرا انتظار کرو، ہوگا حشر میں یہ معلوم، جیتا کون اور ہارا کون۔ کل علی بھی آئیں گے، فاطمہ الزہرا بھی آئے گی، امام حسن بھی آئیں گے، امام حسین بھی آئیں گے۔ وہاں لفظوں کا کھیل نہیں چلے گا، وہاں نظروں سے مسئلہ حل ہو جائے۔ پھر ہم دیکھیں گے ادب والے کس پلڑے میں ہیں، بے ادب کس کھاتے میں ہے۔ لہذا 1000 بار سوچیو تو لیجیو فاطمہ کا نام، 1000 بار سوچیو تو لیجیو فاطمہ الزہرا کا نام۔ تو امام محمد کا چہرہ دیکھا، محمد بن شیبانی امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہے، چہرہ دیکھا، یہودی بے اختیار ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا۔ یہودی جو ساتھ آئے تھے انہوں نے کہا محمد بن حسن شیبانی، ہم نے تو آپ کو لایا تھا تاکہ آپ اسے ڈھیر کریں گے، آپ تو خود اس کے سامنے ڈھیر ہو گئے۔ کہا چہرہ ہی ایسا تھا، چہرہ ہی ایسا تھا کہ بے اختیاری میں نے کلمہ پڑھ دیا، اور ساتھ ہی کہہ دیا میرے دل میں خیال آیا جن مسلمانوں کا چھوٹا محمد ایسا ہے ان کا بڑا محمد کیسا ہوگا۔ میں نے کہا یہ تو یہودی کی نظر میں دیکھا ہے کہ چھوٹے محمد کا مقام یہ ہے، محمد بن حسن شیبانی وہ کہہ رہا ہے بڑے محمد کا مقام کیا ہوگا۔ اور یارویں منانے والے قادریوں اور ناصبیوں کان کھول کے سن لو، ادھر تو یہودی کو بھی نظر آ گیا کہ چھوٹا محمد ایسا ہے تو بڑا کیسا ہوگا۔ میں نے کہا غوث اعظم جو ابن علی ہے، بغداد والا علی ایسا ہے تو نجف والا علی کیسا۔ بغداد والا اللہ آج ڈاکٹر حیدر 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 بلند آواز سے حیدر حیدر حیدر۔ اچھا اب آپ کو اگر بات پلے پڑ رہی ہے، میرے لیے اعزاز کہ حضرت آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے جو مجھے پیش کیا یہ میرے لیے دنیا اور آخرت کا توشہ ہے۔ حضرت معین الدین حسن سنجری کا سنجادہ نشین میرے لیے یہ بخشش اور نجات کی ضمانت ہے کہ حضرت نے اگر کچھ کلمات پسند فرما لیے، ذرا کان کھول کے سنیے۔ میں نے غوث اعظم کا طریقت کا شجرہ بھی پیش کر دیا اور شجرہ نسب بھی پیش کر دیا۔ ہر شجرہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کا ذکر کیا جائے،
کیا بولا میں نے؟ ہر شجرہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کا ذکر کیا جائے، لیکن کوئی شجرہ ایسا ہوتا ہے کہ جس جیسا شجرہ کوئی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا غوث اعظم کا شجرہ ہے امام حسن والا، تو امام حسن اور امام حسین کا جو شجرہ ہے اس جیسا شجرہ روئے زمین پر ہے ہی کوئی نہیں، لہذا اس شجرے سے برابریاں مت کرو۔ یہ وہ شجرہ ہے جس شجرے میں ادھر بھی نسبت رسول اللہ کی ہے اور ادھر بھی نسبت رسول اللہ کی ہے، اور جو رسول اللہ کے شجرے سے الجھتے ہیں، میں نے کہا ذرا آپ بھی اپنے شجرے اٹھا کے ہمیں دکھائیں۔ 2 4 5 پیڑھیوں کے بعد کبھی گاندھی نکل آئے گا، کہیں نہرو نکل آئے گا، کہیں فلاں سنگھ نکل آئے گا، کہیں فلاں راجپوت نکل آئے گا۔ میں نے کہا چند پیڑھیوں کے بعد تو بات ہی کفر کی شروع ہو جاتی ہے۔ تم مقابلے کرتے ہو حسینی شجروں سے، تم مقابلے کرتے ہو حسنی شجروں سے۔ شجرہ وہ لاؤ جو آج کے سید سے لے کے آدم علیہ السلام اس شجرے میں کوئی کافر نہ آیا ہو۔ وہ حسینیوں کا شجرہ ہے، وہ حسنیوں کا شجرہ ہے۔ لہذا بات کرنے سے پہلے منہ سنبھال کے، یہ منہ اور مسور کی دال، یہ منہ اور مسور کی دال، آل رسول کی باتیں کرتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، گمراہ ہو سکتے ہیں۔ میں نے کہا بحمدللہ تعالیٰ نبی نے اپنی اولاد کو بھٹکتا بہکتا ہوا نہیں چھوڑا، نبی نے اپنی آل کو قرآن کے ساتھ جوڑا ہے اور فرمایا جدا نہیں ہوں گے، اسی حال میں ہونے کوثر پر آ جائیں گے۔ میں نے کہا کہ قرآن سے جڑا ہو اگر وہ گمراہ ہے تو ہدایت یافتہ ہو۔ فرمایا ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اگر تم نے ان کو پکڑا تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں تو غوث اعظم بھی اسی شجرے کے ایک فرد ہے، اور محض فرد نہیں ہے، فرد جلیل، بدر جلیل۔ اور ان کا مقام کیا ہے کہ امت میں 73 فرقوں جن کا ذکر حضور نے فرمایا، وہ 73 فرقے تو غوث اعظم کے زمانے میں پورے ہو گئے۔ اٹھائیے کتابیں اور غوث اعظم کے جو محاضرات ہیں، آپ کے ملفوظات ہیں، کتاب سر الاسرار کو دیکھ لیں، فتح الربانی کو دیکھ لیں، ان تمام کتب کے اندر فتوح الغیب کو دیکھ لیں، ان کتابوں کے اندر موجود ہے کہ غوث اعظم کے زمانے میں 73 فرقے پورے ہو گئے۔ اور میں آپ کے لیے یہ اختصاراً تلخیصاً میں کچھ چیزیں نکال کے لے کے آیا کہ غوث اعظم کے زمانے میں، ایک تو یہ بھی یاد رکھ لیں، کل اسلامی ممالک کتنے تھے؟ 10۔ کتنے تھے؟ 10 اسلامی ممالک، اور تقریباً فرقے 10 اسلامی ممالک کے اندر 73 پورے ہو گئے۔ ان میں سے ایک فرقہ، ایک طبقہ اہل سنہ کا، خوارج کے 15 فرقے، مرجئہ کے 12 فرقے، معتزلہ کے 6 فرقے، شیعہ کے 72 فرقے، اور مشبہہ کے 3 فرقے، زراریہ کا 1، کلابیہ کا 1، حجاریہ کا، یہ نجاریہ کا 1، جہمیہ کا 1، یہ کل ملا کے 73 فرقے ہو گئے۔ لیکن 73 فرقے ایک طرف، محی الدین اکیلا ایک طرف۔ 73 فرقے ایک طرف اور امام حسن کا لال محی الدین ایک طرف۔ مجھے یہاں سے سنن دارمی کی ایک روایت یاد آ گئی، حضور کے صحابی حضرت ابو ذر غفاری ایک رض کی، یا رسول اللہ کیف استیقنت انک نبی، آپ کو اس عالم ظاہری میں، اس دنیاوی حیات میں یہ کب یقین ہوا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ جب آپ یہاں تشریف لائے آپ نے فرمایا کنت فی بعد بطحاء مکہ، میں مکے کی کسی وادی میں تھا تو اتانی ملکان، میرے پاس 2 فرشتے آئے، ان میں سے ایک آسمان میں معلق ہو گیا، دوسرا زمین میں اتر آیا۔ جو آسمان میں معلق تھا اس نے زمین والے سے کہا کہ ان کو دیکھو تو صحیح، اہو کیا یہی وہی ہے جن کے لیے ہم آئے؟ اس نے حضور کو غور سے دیکھا اور دیکھ کر کہا نام ہوا ہو، یہ وہی ہے۔ کہا یوں نہیں، انہیں پہلے ان کا وزن کرو، زن ہو، ان کا وزن کرو، اور ساتھ کہہ دیا زن ہو برجل، ایک ترازو لگاؤ، پلڑے کے ایک طرف ایک شخص کو رکھو اور دوسرے پلڑے میں خود محمد رسول اللہ کو رکھو۔ حضور فرماتے فوزنت، میرا وزن ہوا، برجل ایک آدمی سے، فرجحتہ، حضور فرماتے میں اسے ایک آدمی سے بھاری نکلا۔ پھر اس نے کہا زدہ بعشرہ، ان کا وزن 10 سے کرو، حضور فرماتے میرا وزن 10 سے کیا گیا۔ فرجحتہم، میں ان 10 پہ بھاری نکلا۔ فوزنت بمئہ، حضور فرماتے پھر 100 سے میرا وزن ہوا، 100 ادھر تھے میں اکیلا تھا، میرا وزن بھاری نکلا۔ پھر اس نے کہا 1 ہو گیا، 10 ہو گیا، 100 ہو گئے، اب ان کا وزن 1000 سے کر کے دیکھو۔ حضور فرماتے ایک پلڑے میں 1000 بندے رکھے گئے اور ایک طرف مجھے اکیلا رکھا گیا۔
میں ان 1000 کے مقابلے میں اتنا بھاری تھا کہ وہ پلڑا اٹھا اور مجھے گمان ہوا کہ کہیں ہلکا ہونے کی وجہ سے وہ میرے اوپر ہی نہ گر جائیں. میں بھاری نکلا. 1 کے مقابلے میں بھاری, 10 کے مقابلے میں بھاری, 100 کے مقابلے میں بھاری, 1000 کے مقابلے میں بھاری. اس آسمان والے فرشتے نے کہا بس کر دو, یہی وہ ہے. یہ 1, 10, 100 اور 1000 کا مسئلہ نہیں ہے. اگر ایک پلڑے میں ساری امت کو رکھو اور دوسرے پلڑے میں اکیلے مصطفیٰ کو رکھو, یہ پھر بھی امت پر بھاری رہے. میں نے کہا یہ غوث جلی بھی اسی نبی کا بیٹا ہے. 73 فرقے ایک طرف, غوث جلی تنہا ایک طرف, اور اکیلے غوث اعظم نے مولا علی کے علم والی تلوار ایسی چلائی کہ 73 کی گردن تن سے جدا کر کے رکھ دی. اسی وجہ سے دنیا نے کہا کہ یہ محی الدین ہے. کون ہے؟ بولیے کون ہے؟ یہ تو فرقے تھے جو شریعت کے اندر جنہوں نے تقسیم ڈالی, اور کچھ طریقت کے بھی ایسے, طریقت کے اندر ایسے لوگ گھس گئے جیسے آج ہم اہل سنت میں ناصری گھسے ہوئے. کوئی پہچان نہیں ہو رہی کہ یہ ہے کون. گلے سے اوپر اوپر سب کچھ پڑھا جاتا ہے, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, لیکن جب اسی نور والے کا بچہ سامنے آ جائے تو ان کے دل میں فطور بھی وہ آتا ہے جو یزید کے دل میں بھی نہ آیا ہو. بکواس وہ کرتے ہیں جو کبھی یزید نے اور مروان نے بھی نہ کیا ہو. کالی وہ بھونکیں گے, کبھی مدے کی پیداوار کہتے ہیں, کبھی جمراتی سید کہتے ہیں. میں نے کہا بدبختہ, کبھی اعلیٰ حضرت سے ہی پوچھ لیا ہوتا کہ پالکی سے اترتے ہوئے یہ نہیں پوچھا کہ سید کو فرقے کون سے, حسنی سید ہے, حسینی سید ہے, سید کون سا ہے؟ ولی سچا تھا, عاشق سچا تھا, کسی نے خبر نہیں دی کہ آپ کی پالکی کو کسی سید نے اٹھا رکھا ہے. ولی سچا تھا, سنی سچا تھا, دل میں بات آ گئی کہ مبادہ کسی سید نے اٹھایا ہوا ہے. پوچھ لیا تم میں سے کوئی سید تو نہیں؟ سید تھے, بول پڑے, کہا ہاں میں سید ہوں. کہا ابھی نیچے رکھیے, دعوت تو میری ہے پر ہو نہیں سکتا کہ مجھے کوئی سید اٹھا کے لے جائے. میں مغل پٹھان ہوں اور میں کسی سید کے کندھوں پر سوار ہو کے اپنی دعوتوں میں جاؤں. کل حضور نے مجھ سے پوچھ ہی لیا احمد رضا, میں نے اپنے بچے تم لوگوں میں اس لیے چھوڑے ہیں کہ ان سے پالکیاں اٹھاتے پھرو. لہذا ہے سید صاحب جب تک آپ معاف نہیں کریں گے اب بات آگے نہیں بڑھے گی. جب تک سید نے معاف نہیں کیا, امام احمد رضا ان سے معافی کے خواستگار رہے, لیکن سید کا اعمال نامہ نہیں کھولا. سید کی تعظیم کی ہے, ادب کیا ہے, احترام کیا ہے, اعزاز کیا ہے, اکرام کیا ہے. سید کی چھانٹ پھٹک میں نہیں لگے کہ پہلے شجرہ نسب دکھائیے, پہلے آپ اپنا نام عمل دکھائیے, پھر ہم آپ کی تعظیم کریں گے. میں نے کہا آج بھی جو اعلیٰ حضرت کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے ہیں, اپنے کرتوت بھی اعلیٰ حضرت جیسے رکھو, اپنے کام بھی اعلیٰ حضرت جیسے رکھو. اور اعلیٰ حضرت تو وہ ہے, میں نے ان کے سوانے کے اندر یہ پڑھا ہے, آپ نے یہ فرمایا کہ میں نے ایک دن حضور کا میلاد شریف سجایا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر بعد اجمیر شریف سے آئی ہوئی خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری سرکار کی چادر مبارک کی زیارت کروائی جائے گی. تشریف رکھیے, بسم اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. یہ ہم سچے سچے سنی ہے, ہماری تاروں کا جو رشتہ ہے نا, جو کنیکشن وہ کبھی ٹوٹتا نہیں. جہاں میں نے بات ختم کی وہیں سے بات آگے چلنے لگی ہے. ہمارے بلب روشن ہے, ذرا ہمارے چہرے ذرا دیکھو غور سے. سنیوں کے بلب روشن ہے اس لیے کہ ہماری تاریں اس بورڈ میں لگی ہوئی ہے جس بورڈ کا تعلق ڈی پی کے ساتھ سلامت ہے, اور ڈی پی کا تعلق کھمبے کے ساتھ سلامت ہے, کھمبے کا گریڈ اسٹیشن سے سلامت ہے, اور گریڈ اسٹیشن کا بھی اسی مشینری سے سلامت ہے جہاں سے بجلی آ رہی ہے. لہٰذا ہم نے بھی غوث جلی پر نظریں ایسی جمائی ہیں کہ کرنٹ سارا نجف کی گلی سے آ رہا ہے. حضرت رسول ملت نے کیا فرمایا؟ وہ نور جو بغداد کی گلیوں کا اجالا, وہ نور ہے بغداد کی گلیوں کا, وہ نور ہے بغداد کی گلیوں کا, ہر ایک کرن اس کی مدینے سے چلی ہے, ہر ایک کرن اس کی مدینے سے چلی ہے. لہذا اپنی تاروں کو دوبارہ جوڑتے ہوئے بلند آواز کے ساتھ نعرہ تکبیر, ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. ایک نعرہ پنج تن باق کا بھی آپ کو دے دوں, ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ایک ایسا نعرہ بھی ہو, دیکھیے جہاں صحابہ کرام کی توہین ہو تو وہاں نعرہ تحقیق لگتا ہے تو ہم جواب
جواب دیتے ہیں نعرہ تحقیق حق چاریا، نعرہ تحقیق بلند آواز سے ڈھیلی آواز نہیں، نعرہ تحقیق۔ اچھا یہ نعرہ لگاتے ہوئے ذرا دائیں بائیں دیکھ لیں کہیں کوئی رافضی ہماری صفوں میں تو نہیں گھسا ہوا۔ نعرہ تحقیق، ذرا ہاتھ اٹھا کے بلند آواز سے نعرہ تحقیق۔ جب صحابہ کی اگر کوئی بندہ اہانت کرے گا تو یہ نعرہ لگا کہ ہم اس موہن کو، موذی کو، رافضی کو زمین میں دفن کر دیں گے۔ لیکن جب کوئی بدخواہ ناسبی سیدہ پاک پر بھونکے، امام حسن پر بھونکے، امام حسین پر بھونکے، مولا علی پر بھونکے، تو پھر ہم ایک نعرہ ایسا لگائیں گے جو نعرہ ان کا کلا کبا کر دے۔ وہ نعرہ کیا ہے؟ نعرہ تطہیر حق پنج تنبا، نعرہ تطہیر۔ ڈھیلا نہیں بولنا، اب آپ کو جواب دے دیا میں نے، نعرہ تطہیر۔ حضرت آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے یہ نعرہ اگر ہندوستان میں آپ لے جائیں، یہاں پہ آپ کے فیضان کو، یہ آپ ہی کا فیضان ہے، حضرت ہند الولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان ہے، اگر یہ ہند میں آپ یہ ویسے پہنچ گیا ہر جگہ الحمدللہ کلپس جا چکے ہیں، لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں حضرت کی سربراہی میں اور صدارت میں آج کہنے کے اس علاقے میں یہ نعرہ گونج جائے تاکہ جو ناسبی ہے ان پہ بھی زلزلے آ جائے اور اس انداز سے نظر آئے کہ بیٹھے کہیں بھی ہو لرز کے رہ جائیں۔ نعرہ تطہیر حق پنج تنبا، نعرہ تطہیر، نعرہ تطہیر، نعرہ تطہیر حق پنج تنبا۔ گرامی قدر حضرات، بچہ علی کا ہو تو پھر ادب سیکھنا ہے نا تو احمد رضا سے پوچھو۔ امام احمد رضا جو عشق و محبت میں امام ہے، یہ بات موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن میلاد شریف کیا اور اس میلاد شریف میں نے گرد و پیش کے تمام لوگوں کو بلوایا۔ ایک سید میرے محلے میں تھا تو میں نے اس کو اس لیے نہیں بلوایا کہ مجھے احساس تھا کہ سید کے اعمال میں کوئی کجی ہے، کوئی کوتاہی ہے، تو میں نے یہ سوچ کے اس سید کو میلاد شریف میں نہیں بلایا۔ کہتے ہیں میں نے میلاد شریف منعقد کیا، بیان ہوا، لنگر تقسیم ہوا، دعا ہوئی، آخر میں جب رات کو سویا تو خواب میں حضور کی زیارت ہوئی اور کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور ایک نہر کے کنارے ایک کپڑا حضور کے ہاتھ میں جسے حضور نچوڑ رہے ہیں، حضور نچوڑ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا حضور یہ مشقت آپ نہ فرمائے، یہ خدمت مجھے آپ مرحمت فرمائے کہ میں اسے نچوڑتا ہوں۔ حضور نے فرمایا احمد رضا یہ کپڑا نہیں ہے، یہ میرے بچوں کے اعمال ہے اور میں نے یہ ڈیوٹی کسی اور کی لگائی ہوئی نہیں، میرے بچے ہیں، ان کے اعمال کو میں ہی صاف کر رہا ہوں۔ کوئی کون ہوتا ہے میرے بچوں کے اعمال کی بات کرنے والا؟ کہتے حضور کا یہ جملہ میں نے سنا تو میری آنکھ کھل گئی، میں اٹھا اور دوڑا اسی سید زادے کے پاس گیا اور ہاتھ مانگ کر کہا شاہ جی مجھے معاف کر دے، آپ کے نانا نے مجھے حقیقت سے باخبر کر دیا۔ میں نے کہا آپ اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت تو وہ ہیں جو چھوٹے سیدوں سے ایسا سلوک کرتے ہیں۔ کہاں مولا علی، کہاں سیدہ کائنات، کہاں حسن کریم ہے؟ بس اتنا بتانا چاہتا ہوں، جس غوث اعظم کی 11ویں شریف میں ہم آئے ایسے نہیں آئے۔ کچھ ولی ایسے ہوتے ہیں جو محض کرامتوں سے مشہور ہوتے ہیں اور غوث اعظم کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ ان کے سامنے کوئی فرقہ ٹک ہی نہیں سکتا۔ جس نے سر اٹھایا ہے محی الدین نے دین کی تلوار ایسی چلائی ہے، سر تن سے جدا کر دیا، حق اور باطل میں ممیز ہو گئے اور تمیز کر کے دکھا دی، حق یہ ہے باطل یہ ہے۔ 12 طبقے صوفیہ کے اندر، جنہیں صوفیہ تو وہ تھے نہیں، متصوفین، انہیں کیا کہتے ہیں؟ گفتگو ختم ہو رہی ہے۔ متصوفین کیا کہتے ہیں؟ جو اصل میں صوفی نہ ہو، صوفی بنا ہوا ہو۔ آج کل ہمارے یہاں بھی بعض متسید ہے، سید نہیں ہے، متسید ہے۔ سید سچا سچا وہ ہوتا ہے، ایک ہی کوالٹی ہے سید کی، جس کی رگوں میں دودھ فاطمہ کا ہو، خون علی کا ہو، سید وہ ہوتا ہے، اس کے سوا سید نہیں ہوتا۔ میں نام نہیں لیتا، ایک صاحب ایسے ہیں بڑے مشہور، بڑے مشہور، وہ پہلے فاروقی تھے اور بڑے لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ فاروقی تھے، لیکن بعد میں وہ سید بن گئے۔ میں ایک دفعہ برطانیہ میں تھا، مجھ سے کسی نے کہا جی حضرت یہ ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، یہ سید ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا بالکل سید ہے۔ کہنے لگے گواہی؟ میں نے کہا میں خود گواہ ہوں۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا میرے سامنے سید بنے، ہمارے سامنے بنے، ہمیں معلوم ہے۔ اب میں نام ان کا لینا نہیں چاہتا لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں ایسے بھی موجود ہے۔ سن لو، سید ہونے کی ایک ہی شرط ہے، دودھ زہرا کا ہو، خون علی کا ہو تو سید ہوتا ہے، ورنہ سواد سے سید ہو تو ہو، سین سے سید ہوتا نہیں۔
سواد سے ہو تو ہو، متسید ہو تو ہو. اور سن لے ذرا غور سے، جو جعلی سید ہو در حقیقت وہ کافر ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس نے تہمت رسول اللہ پہ لگائی ہے، یہ بیٹا مصطفیٰ کا ہے ہی نہیں، اور الزام حضور کو لگا رہا ہے کہ میں آپ کا بیٹا ہوں. میں نے کہا اس سے گھٹیا الزام تو کوئی لگا ہی نہیں سکتا. لہذا جو سچے سید ہیں، کہو ہماری آنکھوں کا نور، ہمارے دل کا قرار. فضیلت وہ ہوتی ہے جس کا دشمن بھی قائل ہو. غوث اعظم کی طرف انگلیاں اٹھانے والوں، پہلے ابن تیمیہ سے جا کے پوچھو کہ تم نے غوث اعظم کو کیا سمجھا ہے. تو ابن تیمیہ نے اپنی کتاب کے اندر یہ بیان کیا، اور یہ کتاب ان کی الاستقامہ، اس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ کانا شیخ عبد القادر الجیلانی اعظم مشائخہم. شیخ عبد القادر جیلانی تمام پیروں میں اعظم تھے. کیا تھے؟ جیلانی کون ہے؟ اب دلیل ان کے گھر سے، بات ہماری ہے، زبان ان کی ہے. ہم تو غوث اعظم کہہ رہے ہیں. کوئی ہم سے پوچھے گی آپ نے ان کو اعظم کیسے کہا؟ میں نے کہا ابن تیمیہ نے کہلوایا. اور ابن تیمیہ کہہ رہا ہے کان شیخ عبد القادر جیلانی اعظم مشائخہم، مشائخی زمانہم. یہ اپنے زمانے کے تمام جتنے بھی شیوخ ہیں، تمام شیوخ میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اعظم تھے. کیا تھے؟ کیا تھے؟ اعظم تھے. اور یہ وہ آدمی ہے جو کئی جگہوں پہ کرامات کا بھی انکار کرتا ہے، اور جہاں اپنی کتاب کے اندر اس نے اولیاء کا ذکر کیا، ان کا ذکر ادب سے نہیں کرتا، لیکن جہاں غوث اعظم کی بات آ رہی ہے وہاں غوث اعظم کا نام بھی ادب سے لے رہا ہے. اور نام کیسے لیا؟ وہ ایک مقام پر یہ کہتا ہے کہ یہ قطب العارفین، ابن تیمیہ کی کتاب کہتے ہیں قطب العارفین ابو محمد عبد القادر الجیلی. وہ کہتے ہیں عارفین میں بھی یہ امام ہے، قطب ہے، عارفین کے بھی پیشوا ہے. معلوم یہ ہوا شیخ عبد القادر جیلانی کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اہل حدیثوں کا امام بھی مان گیا ہے. غوث اعظم کی کیا شان ہے، غوث اعظم کا کیا مقام ہے. آخری ایک بات محدث ابن جوزی کی پیش کر رہا ہوں. یہ وہ امام ہے جو اپنے زمانے میں اصول کے، تفسیر کے، فقہ میں اور علم حدیث میں یہ بلند پایا امام گزرے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ میں بھی غوث پاک کی مجلس میں جایا کرتا تھا. امام ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں آج تو 11ویں شریف میں آپ یہاں 300-400-500 بندے بیٹھے ہیں اور مجھے مائک کی ضرورت ہے. محدث ابن اسقلانی کہتے ہیں کہ غوث اعظم کی محفل میں ایک وقت میں 70,000 آدمی بیٹھا کرتے تھے. 70,000 آدمی. اور یہ بھی اہل روایت نے لکھا ہے کہ جیسی آواز غوث اعظم کی پہلی صف والے کو آیا کرتی تھی ویسی ہی پیچھے والے کو بھی آتی تھی. انہیں ساؤنڈ سسٹم کی محتاجی نہیں تھی. جن کے گلے میں ولایت کا ساؤنڈ لگا ہوا ہو انہیں کسی ساؤنڈ سسٹم کی احتیاج کیا ہے؟ یہ غوث اعظم کا مقام ہے. محدث ابن جوزی، ذرا سارے چہرے میری طرف، ذرا سارے نگاہیں ذرا ادھر کریں. میں بڑی قیمتی بات بتانا چاہتا ہوں. دیکھیے آپ نے سپاہی کو سمجھنا ہے نا تو کسی سپاہی سے پوچھے. آپ نے درزی کو سمجھنا ہے کہ درزی کیسا ہے، کسی دوسرے درزی سے پوچھے، وہ بتائے گا یہ کیسا ہے. کسی عالم کو سمجھنا ہے عالم سے پوچھے، ولی کو سمجھنا ہے ولی سے پوچھے. محدث مفسر کو سمجھنا ہے کسی محدث مفسر سے پوچھے. ابن جوزی سے پوچھیں غوث اعظم کا مقام علمی کیا ہے، علمی مقام کیا ہے. یہ جس میدان میں قدم رکھے وہاں کا اعظم. پوچھیں ان کا علمی مقام کیا ہے. وہ خود کہتے ہیں کہ میں ایک دن غوث اعظم کی محفل میں آیا اور ایک آیت کی تفسیر چل رہی تھی. غوث اعظم نے ایک تفسیر بیان کی، میں نے سر ہلا دیا کیونکہ مجھے معلوم تھی. دوسری بیان کی، میں نے سر ہلا دیا، مجھے معلوم تھی. تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں، 10ویں، 11ویں 11 تفاسیر ایک آیت کی غوث اعظم نے بیان کی. کتنی؟ آپ 11ویں شریف میں آ گئے. 11ویں شریف کے صدقے ہی بول دیں تاکہ اس عدد کا فیض آپ پر بھی جاری ہو جائے. ایک آیت کی کتنی تفاسیر؟ کہتے ہیں 11 تک تو مجھے معلوم تھی، میں نے سر ہلا دیا، ہر دفعہ سر ہلایا. اب غوث اعظم نے 12ویں بیان کی، مجھے معلوم نہیں تھی. 13ویں بیان کی، معلوم نہیں تھی. 20ویں بیان کی، معلوم نہیں تھی. 25ویں، 30ویں، حتیٰ کہ اسی آیت کی 40 تفسیریں غوث اعظم نے بیان فرمائی. تو 11 تو معلوم تھی، 29 معلوم نہیں تھی. کہنے لگے جب 29 تفاسیر ہو گئی نا، میرے سامنے غوث اعظم کا مقام مسلم ہو گیا. اب غوث اعظم نے اعلان فرمایا کہ الان نرجع من القال الى الحال. اب ہم قال کی بات چھوڑنے لگے ہیں، اب ہم حال کی بات کرنے لگے ہیں. اور حال کی پہلی تفسیر غوث اعظم نے جب بیان فرمائی
تو ابن جوزی کہتے ہیں پورے مجمع کے اوپر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی، لوگوں میں چیخ و پکار شروع ہو گئی اور لوگوں کا حال بے حال ہونے لگا، بے خود ہونے لگے، اور پھر خود ابن جوزی بھی بے خود ہو گئے۔ اور یہ روایت کے اندر آتا ہے کہ محدث ابن جوزی نے اپنا لباس تار تار کر ڈالا، آپ گر گئے، غشی آ گئی۔ تو یہ وہ مقام ہے غوث اعظم کا جہاں محدثین بھی سر جھکائے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور آخری روایت پیش کر کے اسی کے ساتھ اجازت لے رہا ہوں۔ ایک محدث گزرے ہیں حضرت محدث یحییٰ، وہ اپنے زمانے کے بڑے شاعر تھے، بڑے ادیب تھے، وہ بھی ایک دن حضور غوث پاک کی محفل میں آئے۔ سن رہے ہیں؟ سن رہے ہیں؟ ولی کی محفل ہوتی ہی وہ ہے کہ جو بھی آئے اور جو دل میں خیال لے کے آئے اس کے خیال کے مطابق ولی اسے سودا دے دیتا ہے، کیونکہ ولی کو اللہ نے جو تصرف دیا ہے اس کے مٹھی میں لوگوں کے دل اللہ نے رکھ دیے، یہ ولی کا مقام ہوتا ہے۔ تو آخری ایک روایت پیش کر رہا ہوں جو قابل سماعت ہے اور اسی پہ خطاب ختم ہو رہا ہے۔ محدث یحییٰ ابن نجاش، وہ بڑے ادیب اور بڑے شاعر گزرے۔ ایک دن سوچا کہ میں بھی غوث پاک کی محفل میں جاتا ہوں، سنا ہے غوث پاک بھی بڑے اچھے شاعر ہیں، شعر پڑھتے، اور یہ بھی سنا ہے کہ ان کی محفل میں بہت سارے اشعار ہوتے ہیں، تو میں آج جاتا ہوں، جا کے کاؤنٹ کرتا ہوں، شمار کرتا ہوں کہ یہ شعر کتنے پڑھیں گے، آج کی خطاب میں شعر کتنے پڑھیں گے۔ کہتے میں دھاگا ساتھ لے گیا کہ اگر انگلی پر گنوں گا تو ہو سکتا ہے گنتی میں فرق آ جائے، اشعار زیادہ ہو جائے تو گنتی بڑھ جائے۔ تو کہنے لگے میں ساتھ دھاگا لے گیا، دھاگا کہ جاؤں گا جو ہی غوث پاک ایک شعر پڑھیں گے میں ایک گرہ لگا دوں گا، یہ پھر شعر پڑھیں گے میں گرہ لگا دوں گا۔ کہنے لگے میں دھاگا لے گیا اور ہزاروں کا مجمع تھا، میں بیچوں بیچ مجمع میں کہیں بیٹھ گیا اور دھاگا اپنے کپڑے کے نیچے چھپا لیا، اور جو ہی غوث پاک ایک شعر پڑھتے میں گرہ لگا دیتا، آپ شعر پڑھتے میں گرہ لگا دیتا۔ تو ہزاروں کے مجمع میں کسی کو کیا معلوم ہے کہ کپڑے کے نیچے کوئی کیا کر رہا ہے، لیکن اسی اسنا میں غوث اعظم نے ان کی طرف نظر ڈال کے کہا، او یحییٰ میں گرے کھول رہا ہوں، تو گرے لگاتا جا رہا ہے، میں مسئلے حل کرتا ہوں تو پھر گرے لگا رہا ہے۔ کہنے لگے بس اسی اسنا میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، میں نے توبہ کر لی کہ ان کو تو گنا ہی نہیں جا سکتا جن کا حال دل کا، جن کے سامنے ہمارے دل کا یہ حال ہے۔ اور یہی شہاب الدین عمر سہروردی کے ساتھ ہوا، علم کلام، علم فلسفہ، علم منطق پڑھنے کا بڑا شوق تھا، تو اپنے چچا سے پوچھا کہ کون سی کتاب پڑھوں، انہوں نے کہا مجھ سے کیا پوچھنا ہے، غوث اعظم سے پوچھتے ہیں، آ جاؤ چلتے ہیں اور ان سے یہ سوال کرتے ہیں۔ محفل میں آئے، نماز تیار تھی، غوث اعظم نماز کے لیے آئے تو نظر پڑ گئی شہاب الدین سہروردی پر، نظر پڑ گئی اور دیکھتے ہی ابھی ان کے دل میں سوال تھا کہ میں ان سے پوچھوں گا میں کون سی کتاب پڑھوں فلسفے کے مسئلے میں، تو فرمایا یا عمر ما ہوا زاد القبر، ما ہوا زاد القبر، اے عمر جس کتاب کے بارے میں تو مجھ سے پوچھنے آیا ہے یہ تو قبر کا توشہ ہی نہیں ہے۔ تو شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کہتے ہیں فرجعت عن ذلک، میں نے اسی وقت توبہ کر لی اور میرے دل میں یہ خیال آ گیا۔ اور ابن تیمیہ نے لکھا ہے اس مقام پر کہ ان الشیخ کاشفہ بما کان فی قلبہ، کہ غوث اعظم کو لگ پتا گیا تھا کہ شہاب الدین کے دل میں کیا خیال چل رہا ہے۔ تو اس لیے ہم آج یہاں پر غوث اعظم کی گیارہویں کر رہے ہیں، جو شہاب الدین کے دل کا خیال جانتے ہیں، دل کا حال جانتے ہیں، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ آج کانے کے اندر حال میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا حال کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر غوث پاک کا فیضان جاری و ساری فرمائے اور غوث اعظم کے سچے سچے قادری مریدوں میں دنیا میں رکھے اور قیامت میں بھی غوث اعظم کے قدروں میں ہمیں محشور فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔